چشمہ لے کے آؤ تم جا کے گاڑی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 68 نا. وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ. اچھا وجوہ بیان کا بیان چل رہا تھا. کیا بیان چل رہا تھا؟ وجوہ بیان کا بیان چل رہا تھا. اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ بیان تقریر. یعنی یہ کہ ظاہر سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اسی کو مزید ثابت کرنے کے لیے بیان اضافہ کرنا. اس کے بعد ہے بیان تفسیر، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے تفسیر لانا، تو اس کو بولتے ہیں بیان تفسیر. ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مفصولاً بھی جائز ہے، موصولاً بھی. موصولاً تو صحیح ہے لیکن مفصولاً بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے بیان تغییر کا. تغییر کا مطلب ہوتا ہے اپنے کلام کو بدلنا. تغییر اور تبدیل میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں اس کو بدلنا بولتے، اس کو بدلنا بولتے ہیں، لیکن فرق عربی میں ہے، وہ بتاتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. وَأَمَّا بَيَانُ تَغْيِيرِ علیہ السلام فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ مَعْنَى كَلَامِهِ. وہ یہ ہے کہ تبدیل کرے اپنے بیان سے اپنے معنی کے کلام. کون تبدیل کرے؟ متکلم. متکلم کیا کرے؟ اپنے بیان سے اپنے کلام کے معنی کو بدل دے. جیسے استثناء ہوتا ہے، شرط ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے بول دیتا انہیں، اس کے بعد استثناء کر کے کم کر دیتا. جاء القوم بول دیا تو کیا سمجھ میں آتا سننے والے کو؟ پوری قوم. الا زیدن بولتے سمجھ میں آتا کہ زید نہیں آیا. اسی طرح پر جو ہے جاوید بول دیا اپنی بیوی کو انت طالق، تو کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ تجھ کو طلاق ہے، مگر ساتھ میں کیا ہوتا؟ ان دخلت دار بول دیا آگے. اگر گھر میں داخل ہو تو صدر کلام تو شروع کلام سے جو معنی سمجھ میں آ رہے تھے اس کو کیا کر رہا ہے؟ متکلم بدل رہا ہے. اس کو بولتے ہیں تغییر. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال ہے تعلیق اور استثناء. جیسا کہ ابھی ہم بولے معلق کرنا بھی وجہ ہے، مستثنیٰ کرنا وجہ. وقد اختلف الفقهاء في الفصلين. اور فقہا نے دونوں فصلوں میں اختلاف کیا. کس میں؟ استثناء میں بھی اور تعلیق میں بھی. کیا اختلاف ہے دیکھو. ہم کیا کہتے ہیں وہ ہم بولیں گے. فقال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے کہا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبلہ. معلق بالشرط ہوتا ہے سبب شرط کے پائے جانے کے وقت، اس سے پہلے نہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی بھی حکم سبب سے متعلق ہوتا نا، تو جو معلق بالشرط رہتا ہے اس میں شرط سبب کب پایا جاتا؟ اس میں سبب پایا جاتا. ہم بولتے ہیں شرط پائے جانے کے بعد سبب پایا جاتا ہے، اس سے پہلے سبب نہیں آتا. اس سے پہلے سبب نہیں آتا. لیکن ہمارے دوسرے اپوزٹ پارٹی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بولتے ہیں جس وقت آپ بولتی ہیں اس وقت سبب پایا جاتا ہے لیکن معنی کی وجہ سے رکا ہوا رہتا ہے. سبب پایا جاتا ہے لیکن معنی کی وجہ سے حکم رکا ہوا رہتا ہے، یہ بولتے ہیں انہوں. وقال الشافعی التعلیق سبب فی الحال. امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعلیق میں سبب ہے فی الحال. الا ان عدم الشرط مانع من الحکم، مگر یہ کہ شرط کا نہ ہونا حکم سے روکتا ہے. سبب تو پایا گیا لیکن حکم رکا ہوا ہے. ہم بولتے ہیں کہ سبب پایا گیا تو حکم آ جاتا، سبب پایا گیا تو حکم آ جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ بولتے ہیں سبب پاتے ہی حکم آ جاتا. نہیں، ہم بولتے ہیں سبب پاتے ہی حکم آ جاتا، لہذا سبب ہی پایا نہیں جاتا، شرط کی وجہ سے. ہم یہی بولتے ہیں. وفائدۃ الاختلاف، خلاف کا فائدہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے تظہر فیما اذا قال لاجنبیۃ ان تزوجتک فانت طالق. ہم یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو کوئی بول دے تو طلاق تو اسی وقت پڑتی ہے جب گھر میں داخل ہو. احناف بھی یہ نہیں بولتے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑتی ہے، شوافی بھی نہیں بولتے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑتی ہے. پھر اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ تو اختلاف کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جبکہ جاوید میاں شادی نہیں کرے. ایک خاتون سے بول رہے ہیں کہ اگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھ کو طلاق. کیا بول رہے ہیں؟ اگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھ کو طلاق. اب شافعی کو سمجھیں گے. پہلے شافعی بولتے ہیں سبب آ گیا، طلاق کا سبب آ گیا لیکن محل نہیں ہے. محل کو اجنبی ہے اور شادی نہیں ہوئی اس سے، تو لہٰذا سبب آیا، محل نہیں تھا، سبب پلٹ کے چلے گا، ختم. اگر دوبارہ اس سے شادی ہوئی تو طلاق نہیں پڑے گی. امام شافعی بولتے ہیں بس. احناف بولتے ہیں اب سبب آیا نہیں کیونکہ معلق ہے، معلق ہے، سبب آیا نہیں. جب شادی اس نے کر لی طلاق ہو جاتی. شادی کرتے جو ہے تعلیق پائی گئی، شرط پائی گئی، پڑھتے سبب آ گیا طلاق کا اور محل ہے، پڑ جاتی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ کہا اجنبیہ سے
ان تزوجتکی فانت طالق، اگر میں نے تجھ سے شادی کر لی تو تجھ کو طلاق ہے۔ او قال لی عبد الغیری، یا کہا غیر کے غلام سے ان ملکتک فانت حر، مالک ہو جاؤں، اگر میں تیرا مالک ہوں تو آزاد۔ صافی بولتے ہیں مالک ہوا تو آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں آزادی کا جب لفظ بولا تھا اسی وقت سبب آ گیا تھا، محل نہیں تھا، محل نہیں تھا، ختم ہو گیا، سبب چلا گیا واپس، ایسا بولتے ہیں۔ یکون تعلیق باطلا عندہ، تعلیق باطل ہو جاتی ہے ان کے پاس، لأن حکم تعلیق انعقاد صدر الکلام علتا، اس لیے کہ تعلیق کا حکم منعقد ہونا ہے صدر کلام کا علت کے طور پر، صدر کلام تو شروع کا کلام علت کے طور پر ابھی منعقد ہوتا ہے۔ والطلاق والعتاق ها هنا لم ينعقد علتا، اور طلاق اور عتاق یہاں علت کے طور پر منعقد نہیں ہوئے کیونکہ محل نہیں ہے، کیونکہ لعدم اضافتی الی المحل، وجہ بولتے ہیں اس کے محل کی طرف منسوب نہ کرنے کی وجہ سے، بولو فبطل حکم تعلیق، لہذا تعلیق کا حکم باطل ہو گیا، فلا يصح تعلیق، تعلیق صحیح نہیں ہوگی۔ وعندنا کان تعلیق صحیحا، ہمارے پاس تعلیق صحیح ہے، حتی لو تزوجها، یہاں تک کہ اگر اس سے شادی کر لی یہ قول طلاق، طلاق واقع ہو گئی، لأن کلامه انما ينعقد علتا عند وجود الشرط، اس لیے کہ اس کا کلام علت کے طور پر منعقد ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت۔ انف کیا بولتے ہیں؟ شرط پائی جائے گی، سبب آئے گا، علت ثابت ہو جائے گی۔ والملک ثابت عند وجود الشرط، اور ملکیت ثابت ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، فیصح تعلیق، لہذا تعلیق صحیح ہے۔ ولہذا المعنی قلنا، اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا شرط صحت التعلیق للوقوع فی صورت عدم الملک ان یکون مضافا الی الملک او الی سبب الملک، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یا تو ملکیت کی طرف منسوب کریں یا سبب ملکیت کی طرف منسوب کریں، دونوں میں تعلیق صحیح ہے۔ جیسے تمہاری بیوی ہے سمجھو، تم کیا کرے اس کو، اس کی مضاف ملکیت حاصل ہے نا، تو ملکیت کی طرف منسوب کر کے بول دیے کہ تو اگر گھر میں داخل ہو تو اس کو طلاق، صحیح ہے۔ اگر کوئی ملکیت کی طرف منسوب نہیں کرا، سبب ملکیت کی طرف منسوب کرا، تب بھی صحیح ہے، سبب ملکیت کی طرف۔ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو اس کو طلاق ہے، شادی کرنا سبب ملکیت ہے نہیں ہے، ہاں تو طلاق پڑے گی، وہی بولتا ہے۔ اسی معنی کے حساب سے ہم نے کہا کہ شرط ہے تعلیق کے صحیح ہونے کی وقوع کے لیے ملکیت نہ ہونے کی صورت میں، وقوع کے لیے ملکیت نہ ہونے کی صورت میں تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ وہ منسوب ہو ملکیت کی طرف یا سبب ملکیت کی طرف، لیکن اگر سبب ملکیت کی طرف نہ منسوب کرے تو اس وقت نہیں ہوں گی۔ جیسے اجنبی کو نے بول دیے اگر تو گھر میں داخل تجھ کو طلاق، بعد میں اس سے شادی کرے اس کے بعد گھر میں داخل ہو رہی، پڑتی ہے طلاق؟ نہیں پڑتی، کیوں؟ نہ ملکیت کی طرف منسوب کرے آپ، نہ سبب ملکیت کی طرف۔ حتی لو قال لاجنبیۃ، یہاں تک کہ اگر کہا کسی اجنبیہ سے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق، پھر اس سے شادی کرا، اور شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ، اسی طرح آزاد کی طاقت رکھنا، طول حرہ مطلب ایک اصطلاحی لفظ ہے، آزاد کی طاقت رکھنا۔ قرآن مجید میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا استعمال ہوا ہے، غور سے سمجھو کیا ہے؟ جو آدمی تم میں سے قدرت نہ رکھے آزاد سے نکاح کرنے پر، تو کیا کرے وہ؟ بادی سے کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی ترغیب دے رہا بھائی، اس کے بعد بولا اب ایک آدمی سوچ رہا میرے کو جو پیسے نہیں کیا کروں، نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں، زیادہ مہر لگتا، پھر خرچہ ورچہ دینا، میں تو طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھتا ہوں، استاد دینا پیسے، میں طالب علم ہوں مدرسے میں پڑھتا ہوں، بیوی کے جو رہن سہن کا خرچہ کہاں سے لا کے دوں؟ تو اس طرح سوچ جو بن رہی تھی تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو تم میں سے طاقت نہ رکھے تو باندھی سے کر لے۔ کیا کر لے؟ باندھی سے کر لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو باندھی سے کر لے کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے اگر باندھی سے نکاح کر لیں گے تو اس کو رہنے کے خرچے کا مسئلہ نہیں رہیں گا، کیونکہ انہیں رہیں گی کہاں؟ اپنے مالک کے پاس رہیں گی۔ تو اب جاوید میاں کیا کریں گے؟ جب موقع ملے جب کام پہچان لیں گے اس کو جو ہے لا کے کمرہ دینا، روم دلانا، 8-10 ہزار روپے کرایہ دینا، وہ سب مسئلے نہیں رہتے۔ اسی طرح کھانے کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، وہی مالک کے ذمہ ہے۔ پھر جاوید کے ذمہ کیا ہے یہاں پہ؟ خالی جانا آنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بس اب ہم کو سمجھنا یہ ہے، یہاں پہ طول حرہ فرمایا، کیا فرمایا؟ طول حرہ، آزاد کی طاقت نہ ہو، آزاد کی طاقت نہ ہو۔ اب اس کو سمجھیں گے۔ اسی طرح طول حرہ روکتا ہے باندی سے نکاح کے جواز کو ان کے پاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو شرط مانتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اگر
آزاد سے طاقت نہ ہو تو باندی سے کرو. تو اس کے اپوزٹ میں لیتے ہیں کہ اگر آزاد سے طاقت ہے تو باندی سے نہیں کرو. کیا بولتے ہیں؟ نہیں کرو، یہ بولتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر جاوید کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر کے خرچ ورچہ بھی دے سکتا ہے، مہر بھی دے سکتا ہے، گھر کا بھی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، تو پھر باندی سے نکاح نہیں کر سکتا. کون بولتے ہیں؟ امام شافعی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے شرط کے درجے میں ہے. اگر آزاد سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندی کے پاس جاؤ بول کے، اگر ہے تو کیا حکم ہے؟ وہ اپوزٹ ہو جاتا، بولتے ہیں نا ایسا. لأن الکتاب علق نکاح الامۃ بعدم التولی، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے باندی کے نکاح کو عدم قدرت سے. عدم طول تو عدم قدرت سے. فعند وجود الطول کان الشرط عدما، تو طول کے پائے جانے کے وقت شرط عدم ہو جاتی ہے، عدم میں شرط ہو جاتی ہے. اپوزٹ جو ہے دلیل لینا بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ عدم میں شرط ہو جاتی ہے. وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے. شرط کا شرط ہے تو حکم ہے، شرط نہ ہے تو حکم نہیں ہے. فلا يجوز، نکاح جائز نہیں ہوگا، نکاح جائز نہیں ہوگا. امام شافعی وکذالک قال شافعی لا نفقۃ للمبتوتۃ، اسی طرح امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ مبتوتہ کے لیے نفقہ نہیں ہے. مبتوتہ بولے تو ایسی عورت جس کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی گئی، اس کو مبتوتہ بولتے ہیں. بتہ سے وہ کٹی ہوئی، کٹی ہوئی یعنی ایسی طلاق جو بالکل کٹی ہوئی ہو، طلاق بائن سمجھو. تو طلاق بائن کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو، مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے انفاق کو حمل کے ساتھ. کتاب نے انفاق کے ساتھ کیا ہے، حمل کے ساتھ انفاق کو. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ حمل والی عورتیں ہیں تو تم ان پہ خرچ کرو. تو اس کے اپوزٹ میں لیتے ہیں اگر وہ حمل والی نہ ہو تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی ادھر کا خرچہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکلتا بولتے ہیں نا. کون بولتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، یہ دونوں دلائل کے اندر یہی ہے کہ عدم شرط کو، شرط نہ ہونے کو عدم شرط کی دلیل مانتے ہیں، عدم شرط کے لیے دلیل مانتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے. حتی یضعن حملہن فعند عدم الحمل، تو حمل کا نہ ہونا وہ شرط ہے عدم کی. کان الشرط عدما، کان الشرط عدما، تو شرط ہے عدم. وعدم الشرط مانع من الحکم عنده، اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ دونوں جگہ پر بھی شرائط ہے، دونوں جگہ پر شرائط ہے. اگر شرط نہ پائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یہاں موجود نہیں ہے. شرط نہ پائی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یہاں موجود نہیں ہے، کسی دوسری دلیل کی وجہ سے وہ جائز رہتی ایسا. وعندنا، ہمارے پاس لم یکن عدم الشرط مانعا من الحکم، یہ ہے ہمارے پاس کہ عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے. عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیدا لاؤ. اگر تمہارے پاس پیسے پیدا لاؤ، سمجھ میں آ گیا نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پیسے ہیں تو گاڑی پہ آؤ ضروری ہے. اگر کوئی پیسے رہنے کے باوجود پیدا لا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ امام شافعی کی دلیل کا انداز ہے کہ عدم شرط حکم سے مانے ہیں، عدم شرط حکم سے مانے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب جیسے اسی مثال کو لے لو تم، اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو آزاد سے نکاح کرنے کی تو باندھی سے کر لو. یہ جناب ہے. اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں پھر بھی انہیں آزاد سے کرنا چاہ رہا، کر سکتا. انہیں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس پیسے ہے تو پھر انہیں آزاد سے ہی کرنا، باندھی سے نہیں کر سکتا بولتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے شرائط جو بیان کیے جاتے ہیں، ان شرائط کے بیان کرنے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو وہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو وہ کرو. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے تو وہ مت کرو، ایسا لکھا ہوا نہیں رہتا. یہ آدمی اگر یہ کر سکتا تو وہ بالکل نہ کرے، ایسا نہیں رہتا. اگر تم کو جو ہے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تو روٹی کھا لو. اگر کوئی آدمی کھانا کھا سکتا تو کیا روٹی نہیں کھانا بالکل بھی؟ ایسا بولتے ہیں یہ. تو اس کو بولتے ہیں عدم شرط حکم سے مانے. امام شافعی کے پاس کیا ہے؟ عدم شرط حکم سے مانے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس نہیں ہے عدم شرط حکم سے مانے. جائز ہے کہ یثبت الحکم بدلیل، ہی حکم ثابت ہو جائے اس کی دلیل سے. ہم یہ بولتے ہیں نا حکم اس کی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے. حکم کسی دلیل سے ثابت ہو. اب یہاں پہ باندھی کا مسئلہ لے لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندھیوں سے نکاح کو حلال کیا ہے عام عورتیں ہونے کی حیثیت سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو سمجھ وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، محرمات کے علاوہ عورتوں میں باندھی بھی ہے، حلال ہے ایسا. اچھا صاحب. فَيَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيَجِبُ الْإِنفَاقُ بِالْعُمُومَاتِ، تو جائز ہے باندھی کا نکاح
باندی سے نکاح اور انفاق کا واجب ہونا عمومی حکم کی وجہ سے. عمومی حکم کی وجہ سے بولے تو جیسے مطلقہ کو خرچہ دینا ہے، انہیں بھی ایک مطلقہ ہے اس کو بھی خرچہ دینا ہے، جس طرح پر جو ہے عورتوں سے نکاح حلال ہے، باندی بھی ایک عورت ہے اس سے بھی نکاح حلال ہے. اچھا صاحب اسی میں اور ایک ہے پڑھیں گے. ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفته. یہ کیا ہے وہ لفظ اس کے بعد على الاسم الموصوف کے بعد بصفته ہے نا، یہاں پہ ذرا مسپرنٹ ہے. فإنه بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوصف عنده. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بولتے ہیں عدم شرط حکم سے مانے بولے نا، اسی طرح پر یہ بھی ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ اگر کوئی حکم جو ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، اگر وہ صفت نہ آئے تو وہ حکم بھی جو ہے عدم ہو جاتا. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ عدم ہو جاتا. تو اسی قسم کی توابع میں سے ہے حکم کا مرتب ہونا اس میں موصوف پر اس کی صفت سے، حکم کا مرتب ہونا اس میں موصوف پر اس کی صفت سے. تو بے شک وہ حکم کے معلق ہونے کے درجے میں ہے اس وصف کے ساتھ ان کے پاس، یعنی اس صفت کے ساتھ حکم متعلق ہوں گا، معلق ہوں گا، متعلق نہیں. حکم جو ہے اس وصف کے ساتھ ہی معلق ہوں گا، جہاں وصف نہیں آیا حکم برخاست ہو جاتا، جہاں وہ وصف نہیں آیا حکم برخاست ہوتا. یہ بولتے ہیں. وعلى هذا قال الشافعی، اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا لا يجوز نکاح الامۃ الکتابیہ، نہیں جائز ہے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے. آزاد سے تو کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن باندی کا جب نمبر آتا ہے تو وہاں پر صرف مومنہ سے نکاح کرنا جائز ہے، کتابیہ سے نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا سیدھا نکاح مت کرو بولی بات ہو جاتی. وہ کیونکہ جتنی عام طور پہ جو ہے باندیاں رہتی ہیں بہت کم ہی وہ رہتی ہیں جو ایمان لاتی ہیں، بہت کم ہی وہ رہتی ہیں وہ جی ایمان لاتی ہیں. باندی رہتی کون بھی جنگ میں پکڑے جانے والی ہے، وہ عام طور پہ کیا رہتی ہے، یا تو مشرکہ رہیں گی یا تو کتابیہ رہیں گی. بولو یہ کتابیں رہیں گی. مشرکہ سے تو نہیں کرنا ہے، وہ تو بات پکی ہے، ولا تنکحوا المشرکات کا حکم ہے. پھر اب کرنا کس سے ہے؟ امام شافعی بولتے ہیں کتابیہ سے بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر نکاح مت کرو، اس بات ہو گئی. سیدھا کیا ہے نکاح مت کرو ہو جاتا. ہاں کیونکہ مومنہ تو رہتی نہیں. اب ایک مومن کے پیچھے کئی درخواستیں آ جاتی ویسا رہے تو خیر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو، فمن لم يستطع منكم طوعا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. یا فتياتكم کی قید کس کے ساتھ ہے؟ مومنہ کے ساتھ ہے. تو فتياتكم یعنی باندیاں، تمہاری باندیاں، تم باندیوں سے نکاح کرو مومنہ. اگر مومن نہ ہو تو نکاح مت کرو. یہاں پہ بول لیتے ہو یہ مومن جو ہے شرط کے درجے میں بولتے ہیں، اور آدھے میں شرط مانے حکم سے. آئی بات سمجھ میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ویسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیہ سے نکاح کی جاتی ہے. کتابیہ عورت میں آزاد کتابیہ ہو، باندی کتابیہ ہو، دونوں بھی جائز ہے. ایسا امام شافعی نے کہا جائز نہیں ہے باندی کتابیہ سے نکاح کرنا، اس لیے کہ نص مرتب لأن النص رتب الحکم على امۃ مؤمنۃ، اس لیے کہ نص نے مرتب کیا حکم کو مومنہ باندی پر اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں سے، تمہاری باندیوں سے. فيتقيد بالمؤمنہ، لہذا مومنہ کی قید ہوگی. فيمتنع الحكم عند عدم الوصف، تو لہذا حکم نہ ہوگا، حکم ممتنع ہوگا وصف کے نہ ہونے کی وجہ سے. فلا يجوز نکاح الامۃ الکتابیہ، تو جائز نہیں ہے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا. بات چل رہی تھی کس کی بھائی؟ بیان تغییر کی. بیان تغییر کے اندر نمبر ایک کیا تھا؟ تعلیق، وہ بحث چل رہی تھی. بیان تغییر کے اندر اور ایک آتا استثناء. ومن صور بیان تغییر الاستثناء. ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تکلم بالباقی بعد الثنیہ کانه لم يتکلم الا بما بقي. یہ بھی بہت آسان ہے. استثناء کا مطلب ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مستثنیٰ کو الگ کرنے کے بعد بقیہ کی گفتگو کیے ہیں. آپ مستثنیٰ کو الگ کر کے بقیہ کی گفتگو کیے، یہ مطلب رہتا ہے. جعل القوم الا زید کا مطلب ہے کہ میرے پاس زید کو چھوڑ کے قوم آئی، زید کو چھوڑ کے قوم آئی، یہ مطلب رہتا ہے اس کا. زید کو بازو ہٹا کے بقیہ قوم آئی، یہ بولنا رہتا. امام شافعی رحمۃ اللہ ویسا نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس الگ قصہ ہے. دیکھو ہمارے پاس استثناء ہے تکلم باقی کا سنیا کے بعد، سنیا وہ تو مستثنیٰ کے بعد، مستثنیٰ کے بعد باقی کا تکلم ہے. کأنه لم يتکلم الا بما بقیہ، گویا کہ اس نے بات نہیں کیا مگر ما بقیہ کے ساتھ، بات نہیں کیا مگر ما بقیہ. وعنده صدر الکلام ينعقد علة لوجوب الكل، اور امام شافعی کے پاس صدر کلام یعنی مستثنیٰ منہ، صدر کلام تو شروع والا کلام، مستثنیٰ منہ
مستثنا منہ یعنی صدر کلام منعقد ہوتا ہے علت کے طور پر کل کے وجوب کے لیے. انہوں بولتے ہیں پورے کے وجوب کے لیے مستثنا منہ علت رہتا ہے, صدر کلام علت رہتا ہے, مگر ایک استثناء آ کے کیا کر دیتا ہے, اس کو روک دیتا ہے. یعنی انہیں حکم میں شامل تھا, شامل تھا, لیکن استثناء کیا کرا, اس کو روک دیا. یہ ہے امام شافعی کے پاس مستثناء کا مطلب. بات کرنا ضروری ہے گا. اور ان کے پاس صدر کلام علت کے طور پر منعقد ہوتا ہے کل کے وجوب کے لیے, مگر یہ کہ استثناء اس کو روک دیتا ہے عمل سے. بمنزلہ عدم شرطی فی باب تعلیق, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جو ہے شرط کے نہ ہونے کے درجے میں ہے تعلیق کے بیان میں. تعلیق میں جیسا انہوں مان کے چلے تھے, ہم یہ بولتے ہیں بھائی شرط نہ ہونے کی وجہ سے چیز نہیں پائے گی, انہوں تو بولتے سبب پہچ آ گیا, لیکن جو ہے شرط کیا کر رہا ہے, اس کو روک رہی ہے. وہ مثال هذا فی قول علیہ السلام, اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء, مت بیچو کھانے کو کھانے کے بدلے مگر برابر سرابر, مگر برابر سرابر. تو امام شافعی مان کے چلتے ہیں پہلے تھوڑی دیر کے لیے الا سواء بسواء کو ہٹا دو. امام شافعی بولتے ہیں کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنا ہی نہیں ہے, کھانے کو بیچنا ہی نہیں, یہ بولتے ہیں. الا آنے کی وجہ سے وہ حکم جو ہے تھوڑا سا رک گیا. برابر سرابر ہے تو بیچ سکتے, برابر سرابر ہے تو بیچ سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہی حکم لگ جاتا. ایک ایک دانہ بھی اگر کھانے کے بدلے کھانا بیچ رہے تو ادھر سے بھی ایک دانہ نہ ادھر سے بھی دانہ, دو دانے آگے تو غلط, کیا بولیں گے, غلط ہو جاتا ہے ایک طرف سے. کیوں؟ اس لیے کھانے سے کھانے کے بدلے بیچنا ہی نہیں ہے. حکم رک رہا گا صرف برابری کے اندر, یہ بولتے ہیں امام شافعی. احناف کیسے ترجمہ کرتے ہیں اس کا, کھانے کو کھانے کے بدلے برابر سرابر میں بیچو. احناف کیا بولتے ہیں, برابر سرابر بیچو. اگر اونچ نیچ ہو جائے, کمی زیادتی ہو جائے تو مت بیچو رہتا. کیا رہتا احناف کے حساب سے؟ اچھا, اگر برابری کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ پیمانہ ہے نہیں, برابری ممکن ہی نہیں ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. چنانچہ ایک مٹھی دو مٹھی, چنانچہ ایک مٹھی دو مٹھی آپس میں جو ہے دے لے سکتے, لے لے سکتے. جہاں پیمانے کی بات آتی ہے وہاں جو ہے یہ حکم نافذ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دونوں میں یہ فرق ہے. صدر کلام علت کے طور پر امام شافعی کے پاس صدر کلام منعقد ہوتا ہے علت کے طور پر کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے کے حرام ہونے کے لیے, کھانے کو کھانے کے بدلے کے بیچنے کے لیے حرام ہونے کے لیے علت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مطلقاً علی الاطلاق مطلقاً. وخرج عن هذه الجملة سورة المساوات بالاستثناء, اور اس جملے سے نکلی ہے مساوات کی صورت استثناء کے ذریعے. استثناء کی وجہ سے برابری کی صورت باہر نکل جاتی ہے حکم سے, ورنہ یہ حکم شروع سے چھوٹے سے لے کے اوپر تک رہتا. جہاں برابری آ گئی وہاں حکم باہر آ جاتا. کون کا حکم؟ حرمت کا, حرمت کا حکم. ہاں, فبقیہ تحت حکم صدری, تو باقی رہتا ہے. فبقیہ باقی رہتا ہے صدر کے یعنی شروع کلام کے حکم کے تحت. ونتیجۃ ھذا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا دیکھو. وہی ونتیجۃ ھذا حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منه, اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مٹھی کا بیچنا کھانے کے اس کے دو مٹھیوں کے ساتھ حرام ہے. بولتے ادھر سے میں ایک مٹھی دیا چاول, اور جاوید میاں بھی ادھر سے ایک مٹھی دیے, دو مٹھی دیے, تو جائز نہیں. ایک مٹھی بھی جائز نہیں بولتے نا, کیونکہ دونوں کی مٹھیاں برابر نہیں رہتی بولتے. وہ ہو ہی نہیں سکتا بولتے, پھر مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. ادھر سے دو مٹھی دیے تو بھی جائز نہیں ہے بولتے. اگر ایک ہی آدمی ایک ہی مٹھی دیا, وہ برابر حساب سے اٹھایا کرا, بڑا مسئلہ رہتا, برابر نہیں ہو سکتی ایسا. تو ان کے پاس وعندنا, ہمارے پاس کیا ہے, بیع الحفنۃ لا يدخل تحت النص, یہ ایک مٹھی کی بے نص کے حکم کے تحت ہے نہیں. ہمارے پاس ترجمہ کیا ہے اس کا, کھانے کو کھانے کے بدلے برابر سرابر بیچو, مت بیچو نہیں ہے لفظ, برابر سرابر بیچو. برابر سرابر کب سمجھ میں آتا؟ پیمانہ رہے تو سمجھ میں آتا. جہاں پیمانے نہیں ہیں وہاں پر برابری کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. مٹھی دو مٹھی کر لے سکتے ہیں ایسا. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے میاں, آج کل جو ہے گھروں میں جو چیزیں لی دی جاتی ہیں چھوٹی موٹی, ہاں شکل آپ اس میں ناپ کی کہاں دیتے, ناپ کی کہاں لیتے, تھوڑی سی منگا لیتے, پھر تھوڑی سی واپس کر دیتے, اتنا ہی رہتا نا بھائی. پہلے بہت چلتا تھا, آج کل تو نہیں چل رہا ہوتا, بہت کم گاؤں میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے ایک مٹھی کی بے نہیں داخل ہے نص کے حکم کے تحت, لأن المراد بالنہی, بالمنہی نہیں, وہ بالنہی ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں, نہیں ہے. اس لیے کہ نہیں کی مراد مقید ہوتی ہے بصورت بیع یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل, یہ ہے اصل میں. اس لیے کہ نہیں کی مراد مقید ہوتی ہے ایسی بیع کی صورت میں کہ بندہ قادر ہو برابری اور کمی زیادتی کو ثابت کرنے کے بارے میں, نہیں برابری کو ثابت کرنے کے بارے میں.
بندہ قادر ہو برابری کو ثابت کرنے کے بعد. اور برابری ثابت کہاں ہو سکتی ہے؟ جب پیمانہ آتا وہیں ہو سکتی ہے. اگر جو ہے پیمانہ تمہارے پاس چھوٹا ہے تو پھر چھوٹا کچھ حساب کرو, چھوٹی سی چٹھی جس کو بولتے ہیں آپ, اس سے ذرا بڑا پیمانہ تو اس سے حساب کرو. جہاں پیمانہ نہیں ہے چل سکتا ہے. ہاں تو وہ تفاضل فیہ, اور اس میں تفاضل من اثبات تساوی و تفاضل فیہ, کچھ بولنا پورا ملا کے ہے یہ. تو بندہ قادر ہو تساوی اور تفاضل کے اس میں ثابت کرنے کے سلسلے میں, کئی لا یؤدی الی نہی العاجز, تاکہ وہ نہ پہنچائے عاجز کی نہیں کی طرف. ورنہ تو کیا بولنا پڑتا معلوم ہے, عاجز کے نہیں بول دیتے اس کو. بندہ جو ہے برابری کر ہی نہیں سک رہا, آپ بول رہے برابری کرو تو مشکل ہو جاتی ہے نا بھائی. ایک مٹھی دو مٹھی میں برابری کری, ایک ایک مٹھی اپنا ہاتھ سے ہی 2 مرتبہ الگ الگ مٹھی ڈالے تو برابری نہیں رہتی کیا؟ اب ایک مرتبہ چاول اٹھا کے ڈالو پھر دوبارہ اٹھا کے ڈالو, برابری رہتی ہے؟ نہیں رہتی. کمی جاتے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کو نہیں عاجز بولتے ہیں. فیما لا يدخل تحت المعیار, ان چیزوں میں جو معیار کے تحت المعیار المسوی, مسوی کے معیار کے تحت داخل نہ ہو, برابری کرنے والی چیز کے. کانا خارجن عن قضیت الحدیث, تو یہ حدیث کے فیصلے سے خارج ہے, حدیث کے فیصلے سے خارج ہے. ٹھیک ہے, آگے جو ہے بات ختم ہو گئی نا سب. تو بیان تغییر کے اندر کیا کیا آیا, جلدی بولو. تعلیق, استثناء. آگے دیکھو, ومن صور بیان تغییر ما اذا قال, 2 منٹ ختم کر دیں گے. ومن صور بیان تغییر ما اذا قال لفلان علیہ الف ودیۃ, اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے وہ ہے جب کہ کہا فلاں کے لیے مجھ پر جو ہے 1000 ودیت. فقولوا علیہ, تو اس کا قول علیہ جو ہے وجوب کا فائدہ دیتا تھا, وجوب کا فائدہ دیتا. وہ بقولی ودیۃ غیرہ الی الحفظ, اور اس کا قول ودیۃ جو ہے اس کو بدل دیا حفاظت کی طرف. کبھی کبھار علیہ بول دیتے ہیں لیکن آگے میں ودیۃ لا لیا نا, یہ ودیۃ کا کیا کر دیا, اس کو پہلے والے معنی کو بدل دیا, تبدیل کر دیا. اس سے سمجھ میں آتا ہوگا یہ موصولاً ضروری ہے, مفصولاً نہیں ہو سکتا. اب جاوید میں جو ہے انت تعلیقن بولے, تھوڑی دیر کے بعد بولے خریدار, تو جب تک اس کو طلاق پڑی ہوئی ہے, جب تک پڑی ہوئی ہے, چاہے تعلیق میں ہو, چاہے استثناء میں ہو, چاہے ایسے صفات میں ہو, موصولاً ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. وقولوا اعطیتنی او اسلفتنی الفا, اسی طرح کسی نے کہا تم نے مجھ کو دیا یا تم نے مجھ کو رکھایا 1000, فلم اقبضها, ساتھ میں ملا کے بولا میں نے اس کو قبضہ نہیں کیا, تو یہ بھی جو ہے بیان تغییر کے جملے میں سے ہے. وکذا لو قال لفلان علیہ الف ضیوف, اسی طرح اگر کہا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے لیکن کھوٹے سکے ہیں, لیکن کھوٹے سکے, تو ساتھ میں بولا وہ بھی الف ضیوف. تو بیان تغییر کا حکم یہ ہے انه يصح موصول لا يصح مفصولا, ابھی بول دیا نا میں کہ وہ موصول صحیح ہے, مفصول صحیح نہیں ہے. بس یہاں تک بات ختم ہو گئی. ثم بعد هذا مسائل اختلف فيه العلماء انها من جمله بيان التغيير فتصح بشرط الوصل او من جمله بيان التبديل فلا تصح وسياتي طرف منها في بيان التبديل. اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ بیان تغییر میں سے ہیں یا بیان تبدیل میں سے ہیں. اگر بیان تغییر میں سے ہیں تو فتصح بشرط الوصف, تو وصل کی شرط کے ساتھ, اور اگر بیان تبدیل کے ساتھ ہے تو صحیح نہیں ہے. بیان تبدیل صحیح نہیں ہوتا, بیان تبدیل صحیح نہیں ہوتا. بیان تبدیل کیا ہوتا ہے, آگے تفصیل اس کی آئے گی. وسيأتي طرف منها في بیان تبدیل, اور اس میں سے ایک حصہ بیان تبدیل میں سے آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.